अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बारकोड रीडर्स की हिस्ट्री ऑफ इन्वेंशन के बारे में सीखेंगे कि बारकोड रीडर्स क्या होते हैं, इनको हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और फिर जो हमारे पास जदीद जो बारकोड रीडर्स हैं ये कैसे इवैल्यूएशन के प्रोसेस से होते हुए आज हमारे पास जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है तो ये किस तरह से हमारे तक पहुंची है। पहला बारकोड रीडर कैसा था, उसके ज़रिए से कौन सी प्रोडक्ट थी जिसे स्कैन किया गया था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो बारकोड रीडर्स हैं उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो जो इसका सबसे पहला काम है तो वो ये है कि जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं उन पर प्रोडक्ट्स को ट्रैक और उनकी प्राइसेस को स्कैन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें हमारे गांव या देहात में जो दुकानें होती हैं उनको मैनेज करना बहुत इजी होता है, तो उन पे थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो दुकानदार होता है उन चीज़ों को इजीली उनके प्राइसेस वगैरह को याद कर सकता है और उन उस स्टोर को या अपनी दुकान को इजीली मैनेज कर सकता है। लेकिन जो शहरों में बड़े सुपर स्टोर्स होते हैं उन पर सैकड़ों के लिहाज से कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, उन सारी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो याद रखना किसी एक बंदे के बस की बात नहीं होती। तो उसके लिए कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ी जो कि ऑटोमेटिकली कोई एक कोड कोई प्रोडक्ट के ऊपर से किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले और उसकी प्राइस बता दे। तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो बारकोड रीडर की टेक्नोलॉजी थी। तो इस तरीके से हमें जो प्रोडक्ट को ट्रैक और उनकी प्राइसेस मालूम करने के लिए बारकोड रीडर की ज़रूरत पड़ी। दूसरे नंबर पर ये होता था कि जो बड़े बड़े स्टोर्स थे इनमें जैसे मैंने बताया कि सैकड़ों के लिहाज से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती थी। तो अब एक जो स्टोर चलाने वाला बंदा है उसे नहीं पता चलता था कि कौन सी प्रोडक्ट उसके पास शॉर्ट हो रही है, तो उसे किस तरह से उसको पूरा किया जाए। तो इन फिर बारकोड रीडर की जो टेक्नोलॉजी है इसकी मदद से कि कंप्यूटर पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि कौन सी चीज़ का स्टॉक कम हो रहा है, तो वो फिर उसे इजीली कि मैनेज कर सकते हैं। तो थर्डली ये होता था कि अब कोई चीज़ ला के स्टोर पर रख दी है तो पहले ज़माने में ये था कि उनके टैग्स लगाने पड़ते थे कि इस चीज़ की ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि बड़े सुपर स्टोर पे अब हर चीज़ का टैग लगाना तो पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए भी फिर कि बारकोड रीडर्स इस्तेमाल होते हैं कि बस वो कंप्यूटर में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज करनी है तो उनकी प्राइसेस खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाएंगी। अगर बढ़ी हैं तो वो बढ़ा दी जाएंगी, अगर कम हुई हैं तो वो फिर कम कर दी जाएंगी। थर्ड होता था कि अब एक बंदा अगर किसी ने अगर दुकान बना ली है तो वो दुकान को अगर खुद दुकान पे नहीं बैठना चाहता तो जाहिर बात है कि किसी भी बंदे को बैठाएगा तो उसके ऊपर ट्रस्ट का काफ़ी इशू आ जाता था। तो अब उसने जब वो बारकोड रीडर वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो इस तरह का कोई भी इशू नहीं बनेगा, क्योंकि उसने तो सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर हो जानी है कि कितनी चीज़ें उसने आज के दिन में बेची हैं, उनकी क्या प्राइस थी, और वो सारा हिसाब था वो दूर बैठे कहीं भी खुद ब खुद ही कर सकता है, मतलब कि वो अपना बिजनेस इजीली चला सकता है। अब हम देखते हैं कि जो बारकोड रीडर की टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1948 से शुरू हुआ था। दो लोगों मतलब नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने 1948 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, और जो पहला बारकोड बनाया था वो कुछ इस तरह था। तो मसलन इस तरह से सर्कल की फॉर्म में था। अब इसका मसला ये बना कि ये इसको कि वाइड स्प्रेड मसलन के बड़े पैमाने पर कि प्रैक्टिकली करना कि बहुत मुश्किल था, मतलब कि इसको नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से कि ये जो कॉन्सेप्ट था बारकोड का ये तो हो गया फेल। अब इन्होंने 1952 में फिर दोबारा से इन दो बंदों ने कि एक लीनियर बारकोड का कॉन्सेप्ट दिया जो कि एक पैरेलल लाइन मतलब कि बिल्कुल सीधी लाइन की शक्ल में इस तरह से था। तो उनके दरमियान में कुछ स्पेसिंग थी, जैसे ये देखें ये हमारे पास अगर ब्लैक लाइंस हैं तो उनमें थोड़ी थोड़ी कि वाइट स्पेसिंग भी है। तो इस तरह से लीनियर बारकोड का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अब इस लीनियर बारकोड को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एक च्युइंगम की प्रोडक्ट थी जूसी फ्रूट
انہوں نے سب سے پہلے اس کا بارکوڈ بنایا اور اس کو اسکین بھی کیا. مطلب کہ اس سوال کا جواب کہ سب سے پہلی کون سی پروڈکٹ تھی, تو وہ یہ والی پروڈکٹ تھی جس کو انہوں نے 1974 میں نا کہ اسکین کیا تھا ان کے بارکوڈ کو. نیکسٹ تھا کہ بارکوڈ کا اب 1974 یعنی کہ وہ 70s کی جو صدی چلی, تو اس میں نا ایک بارکوڈ کو جب اسکین کر لیا ایک پروڈکٹ کے لیے, تو اس کی پھر اسٹینڈرڈائزیشن پہ نا کام ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اس صدی میں نا کہ ایک مومنٹم پکڑ لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مختلف جیسے گروسری سٹور یا پھر سپر سٹور تھے, ان پر نا مختلف پروڈکٹ جو تھی نا ان کو اسٹینڈرڈائز کرنا تھا. تو مثلا کہ فار ایگزامپل گاجر کی اگر قیمت ایک جگہ پہ 100 روپے ہے, تو انہوں نے دیکھنا تھا کہ پورے ملک میں نا کہ اسی حساب سے چلے, ان کو ایک نا کہ کوڈ کی ضرورت پڑی تھی. تو پھر نا کہ UPC یعنی کہ یونیفارم پروڈکٹ کوڈ آنے شروع ہو گئے, تو وہ اس طرح کے فارم میں مثلا کہ انہی کا استعمال کر کے نا وہ کوڈ بنا لیے. ان کوڈ کو استعمال کر کے نا کہ کسی بھی پروڈکٹ کی انفارمیشن سٹور ہو جاتی تھی اور وہ کہیں پہ بھی اسکین ہو جاتی تھی, اور وہ ایزیلی نا کہ اس کے نا چیک آؤٹ بن جاتے تھے. تو یہ مثلا 1973 میں نا کہ اس کی اسٹینڈرڈائزیشن پر نا کام شروع ہوا تھا. اب نیکسٹ تھا کہ جو اس کو فرسٹ کمرشلی یوز کیا تھا نا وہ 1974 میں تھا. اب 1974 میں ایک سپر مارکیٹ میں نا کہ وہ کیا اسی نا چیونگم کی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائی تھی پروڈکٹ, اسی کو اسکین کرنے کے لیے نا اس کو استعمال کیا گیا تھا. نیکسٹ پھر اب ان جو لینئر بار کوڈ تھے ان نا کچھ لمیٹیشن تھی کہ اس میں جو ڈیٹا سٹور کرنے کی کیپیسٹی تھی نا وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے نا کہ 2D اور QR کوڈ نا انٹروڈیوس کروا دیے. اب ان کا 2D اور QR کوڈ کا فائدہ یہ تھا کہ یہ بہت ساری انفارمیشن نا سٹور کر سکتے تھے اور وہ ایزیلی اسکینیبل بھی تھے. تو پھر ان کا کنسیپٹ ان کو پھر نہ مزید ان کا یوز بڑھتا گیا, ان کو موبائل مارکیٹنگ میں استعمال کیا جانے لگا اور ٹکٹنگ وغیرہ میں بھی ان کا استعمال بڑھنے لگا. اب نیکسٹ تھا کہ جو 80 کی دہائی آ گئی اور اس سے آگے جو تھا تو اس میں پھر نا کہ بارکوڈ ریڈر کی جو ٹیکنالوجی تھی اس میں نا ایڈوانسمنٹس آنا شروع ہو گئی. تو اب پھر نا کہ لیزر بارکوڈ نے انٹروڈیوس کروائے گئے کہ ایک اس طرح کی لیزر مشین رکھی جاتی تھی, تو اس کے سامنے کوئی بھی پروڈکٹ جو تھی وہ بالکل اس کے سامنے لائی جاتی تھی, اس کی پرائس وغیرہ نا ساری کمپیوٹر پر آ جاتی تھی. نیکسٹ پھر اس سے آگے گیا تو پھر نا کہ پورٹیبل یعنی کہ اب یہ جو لیزر والی ٹیکنالوجی تھی یہ صرف ایک جگہ پہ رکھ کے اس کو یوز کیا جا سکتا تھا. لیکن جیسے ہم اگر موبائل کی ٹیکنالوجی دیکھیں تو پہلے PCO وغیرہ تو وہ ایک جگہ پہ رکھے ہوتے تھے, تو لیکن ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم نے آگے پیچھے بھی جانا ہوتا ہے, اگر ہم نے کسی سے بات کرنی ہو تو ہم کیسے کریں. تو پھر موبائل کی ایک سیریز شروع ہوئی, وہ ابھی تک وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو بالکل اسی طرح پھر اس میں بھی پورٹیبل بارکوڈ ریڈر آ گئے کہ اس طرح کے بارکوڈ ریڈر تھے, اس کو آپ لوگ کہیں بھی جا سکتے تھے اور کسی بھی پروڈکٹ کو اسکین کر کے اس کی انفارمیشن لے سکتے تھے. تو اب جو ہمارے پاس آج کے دن میں مطلب کہ اب جو ہے نا مختلف طرح کے نا بارکوڈ ریڈرز اویلیبل ہیں. سب سے پہلے ہینڈلڈ اسکینرز ہیں کہ جن کو ہم بس لے کے کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے نا چیزوں کے کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں. دوسرا ہے فکس ماؤنٹ اسکینر ہے, جیسے آپ لوگ بڑے بڑے سپر اسٹور میں دیکھتے ہیں تو انہوں بار کوڈ نا فکس ہوتے ہیں, وہ اس کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو انہیں ہم نا فکس ماؤنٹ اسکینر کہتے ہیں. تو وہ وہاں پہ ساری انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ نیکسٹ ہیں موبائل ڈیوائسز ود بلٹ ان کیمراز. اب جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ اگر پاکستان میں دیکھیں تو جیز کیش کے ذریعے اگر اس کا ایک بار کوڈ ہوگا کسی بھی چیز کی, اگر آپ لوگوں نے اس کو اسکین کریں گے تو آپ لوگ پیمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو PayTM کے ذریعے وہ کسی بھی کوڈ کو اسکین کر کے کسی بھی دکان پر نہ کہ جو بھی چیز وغیرہ وہ خریدتے ہیں تو اس کی وہ پیمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں. تو یہ اب جو بار کوڈز ہیں یہ مختلف ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو لیزر ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یہ لیزر لائٹ جاتی ہے
اور کسی بھی یہ جو لینئر کوڈ ہوتا ہے یا کوئی بھی بار کوڈ ہوتا ہے اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کی انفارمیشن لے کر ساری وہ کمپیوٹر پہ شو کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ہوتا ہے کہ امیج بیسڈ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس نے امیج کو اسکین کرنا ہے، اس کی انفارمیشن لے لینی ہے۔ پھر نیکسٹ ہے کیمرہ بیس اسکیننگ۔ یہ اصل میں امیج بیس اسکیننگ اور کیمرہ بیس اسکیننگ سے ایک ہی طرح کے کہ وہ اس میں بھی ظاہر بات ہے کمپیوٹر میں بھی تو اس نے کیمرے کے ذریعے سے امیج کو اسکین کرنا ہے، اور اس میں بھی کیمرہ بیس میں وہ کیمرہ لگا لیں یا پھر موبائل کا کیمرے سے وہ اسکین ہو جاتی ہے۔ تو اب جو بارکوڈ ٹیکنالوجی تھی اس کی جو ایکوریسی تھی اور ایفیشنسی تھی وہ مختلف انڈسٹریز میں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف سپر سٹورز میں، میڈیکل سٹورز میں، گروسری سٹورز میں، تو ہر جگہ پہ تقریباً ہمیں نا اس ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ مثلا کہ ایزیلی اس کے ذریعے سے نہ کہ جو بھی ہم چیز خریدیں گے تو اس کو وہ اس کے چیک آؤٹ ہمیں بنا کے دے دیں گے کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے تو اس پہ اتنی اس کی اماؤنٹ تھی، اور ایون کہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ڈسکاؤنٹ بھی دینا ہو تو سمپل اسی کے اوپر وہ ڈسکاؤنٹ بھی اسی بارکوڈ ریڈر کی مدد سے ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا یوز جو ہے نا سب سے پہلے وہ کہتے ہیں ٹریک پروڈکٹ، جیسے میں نے آپ لوگ کو شروع میں بتایا تھا کہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کو جو بھی کوئی آپ لوگ میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں، آپ لوگ گروسری سٹور چلا رہے ہیں، آپ لوگ یا پھر جنرل سٹور بھی چلا رہے ہیں، تو اس میں کتنی پروڈکٹ کوانٹٹی آپ لوگوں کے پاس ہے، کتنی چاہیے ہے، تو اس کو آپ لوگ ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہے کہ کنڈکٹ ٹرانزیکشن، یا پھر ایسے میں نے وہ جیز کیش کا بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس گاہک آتا ہے یا پے ٹی ایم کا، تو اس کے جتنے بھی پیسے بنتے ہیں تو ایک کیو آر کوڈ ہوگا، اس کو اسکین کرے گا، وہ پیمنٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے نا کہ پیمنٹ کی بھی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے مینیج بزنس۔ تو اب ایک بندہ اگر کوئی اسٹور چلانا چاہتا ہے لیکن وہ اسٹور پہ ٹائم نہیں دے سکتا، اس نے اب ملازم بھی رکھنے ہیں، تو وہ ایزیلی اس کے ایکسیس اس کے پاس ہوگی، وہ بالکل ٹریک کر سکتا ہے کہ آج اس کے اسٹور پر کتنی چیزیں موجود تھی، اس میں سے کتنی چیزیں مثلا کہ انہوں نے بیچی ہیں، ان کے کتنے پیسے بنے ہیں، وہ ساری کیلکولیشن وہ خود بخود کر سکتے ہیں، وہ ایزیلی کہیں بھی بیٹھ کے اپنا نا کہ بزنس چلا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو بارکوڈ ریڈر کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے بارے میں ساری انفارمیشن تھی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔